السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ الحمدللہ تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے سے جو مجلسیں ہوئی ہیں اس کے اندر خصوصاً قرآن کریم کے حوالے سے اعمال بتائے گئے، فجر کے الگ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، خصوصاً جمعہ کے بھی کچھ اعمال بتائے گئے جمعہ کی رات کے۔ امید ہے آپ تمام احباب ان تمام اعمال پر کاربند ہوں گے اور اپنی زندگی کو ان اعمال سے منور اور مزین کر رہے ہوں گے۔ اگر کچھ کوتاہی ہو تو دوبارہ اسے شروع کر لیں، ان اعمال کو کریں، ٹھیک ہے؟ اعمال میں یہ عزیز ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا دے، فجر کے اندر سورہ تغابن اور اس کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ فتح، عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب کے بعد مشہور سورہ واقعہ، اور مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ۔ بہرحال یہ تو اعمال گزشتہ میں ہو گئے ہیں۔ ابھی چند کچھ باتیں جو اہم تھیں وہ یا جس کے ذہن میں آئی اللہ نے ڈالا ہے تو اس کا ذکر کر دیں۔ پچھلے گزشتہ مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ رات کے اعمال کو ہماری زندگی میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اگر ہماری رات کی تنہائیاں اگر پاکیزہ ہو جائیں تو ہمارے دن پاکیزہ ہو جائیں۔ یا ہم ذہن میں ایک بات لکھ لیتے جائیے، جس کی تنہائی پاکی ہو گئی نا اس کی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ جس نے اپنے نفس کو تنہائی میں روک لیا، پھر وہ کھلی نگاہوں سے اور کھلے روشنی کے اندر بھی، سورج کے دن کے اندر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو بچا لیں گے، اللہ اسے بچا لیں گے۔ یہ 100% تقی کی بات ہے یہ۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے اعمال کی بڑی ترغیب بھی دی ہے۔ ان میں آپ ایک بات یاد رکھیے، مسلمانوں کے پاس جو ہے ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایک ایمان اور ہمارا ایک معاشرہ، دو چیزیں بہت خاص طور پہ ذہن میں لے کے چلیں۔ ایک ہمارے پاس ایمان کی ایک دولت ہے، تو ایک ہمارا معاشرہ، ایک ہمارا خاندانی نظام۔ یہ ہمارا خاندانی نظام اتنا قیمتی نظام ہے جو آج بھی اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ غیر اسے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہٹانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آج ہمارے خاندانی نظام اتنا پختہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، سب ماشاءاللہ ایک مضبوط نظام ہے۔ لیکن آپ غیر میں جائیے، یورپ کی طرف جائیے تو بچے پیدا ہو رہا اسے اپنے باپ پہ ہی کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، نانا نانی تو دور کی بات، وہ خاندانی نظام سے ترس گئے ہیں۔ یہ خاندانی نظام بہت قیمتی نظام ہے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے اس خاندانی نظام کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مبعوث فرمایا نا، سب سے مضبوط خاندان میں پیدا فرمایا۔ یاد رکھے خاندان بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین قبیلہ، سب سے بہترین خاندان، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب سب سے بہتر تھے، ان میں پھر قریش قبیلہ بطن کہلاتا ہے، وہ بطن کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ قریش تھے۔ قریش میں جو ہے فخذ کے اعتبار سے بنو ہاشم تھے، بنو ہاشم میں بھی جو ہے نیچے قبیلے کے اعتبار سے قبیلہ عبد المطلب کا مشہور تھا۔ عبد المطلب کے بھی بیٹوں میں سب سے مشہور حضرت عبداللہ کے، ان کے بطن ان کے بہرحال مبارک سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غرور مسعود ہوا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں خاندانی نظام کتنا اہمیت رکھتا ہے۔
اللہ نے اتنا چن کے گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. کہنے کا مقصد یہ ہمارا ایک خاندانی نظام ہے، یہ نظام بگڑنے نہیں چاہیے، لیکن غیر بہرحال اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا. وہ کس بات کی بھی کوشش کرے گا کہ ہماری بچیاں جو ہیں غیروں کے ساتھ چلی جائیں، ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یا ہم اس بات میں دنیا میں ایسے رل جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ غیر کے ساتھ شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے نا، یہ تو گنگا جمنا کی تہذیب ہے، مسلمان ہندو آپس میں آج شادی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا خاندانی نظام کو سب سے زیادہ ڈسٹروائے کرنے والی چیز ہے، یہ آپ سمجھ کے چلیے. یہ غیر کریں گے، اس نظام کو ڈسٹروائے کرنے والے جو سب سے زیادہ ہاتھ ہے نا، وہ آپ کی تنہائی کا ہے. یہ اصل بات مجھے کرنی تھی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پیکیجز والے ہیں نا، موبائل کے پیکیجز، یہ رات میں نیٹ کو فری کر دیتے ہیں. بہت سارے پیکیجز ایسا ہے کہ بھائی رات میں 8 کے بعد 12 کے بعد پیکیجز فری ہیں، صبح تک آپ کو نیٹ فری. بھائی صبح میں کیوں نہیں دے رہے ہو؟ دن میں دے دو. زیادہ تر کام تو دن میں ہے، رات میں آپ نیٹ فری کیوں دے رہے ہیں؟ واحد وجہ یہ ہے کہ نیٹ فری ملے گا، انسان کو لالچیں ہوں گی، تنہائی کے نظام میں نیٹ اسٹارٹ کرے گا. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیٹ نہیں ہے، یہ انٹر انٹو نیٹ ہے، یہ یعنی مکڑی کے جال میں گھس جانا ہے. ایسا جال ہے کہ چلے گے تو پھر پھنستے ہی جائیں گے، پھر باہر نہیں آنا. پھر آدمی آگے کتنے ایسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیسے صحابہ ہے نا، حافظ قرآن تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، پڑھنے پڑھانے کا معمول تھا، رو رو کے حضرت سے بولے حضرت بس پاک کر دیجیے. حضرت نے پوچھا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ جوانی تھی، بڑی اچھا شباب عمر تھے. بولے حضرت بس آپ میرے لیے دعا فرمانے. بولے کیا؟ بولے حضرت بس ایک رات غلطی ہوئی تھی غلط چیز دیکھنے کی، وہ رات ہے اور آج 10 سال ہے کوئی رات نہیں چھوٹی ہے غلط کام کرنے سے. وہ دن ہے اور آج 10 سال ہو گئے ہیں، میری تنہائی نہیں پاک ہو پا رہی ہے. یاد رکھ، اور یاد رکھ لیں حدیث شریف میں صاف الفاظ ہیں، نگاہیں خطا کرے گی یا نگاہوں سے جو عمل ہوگا شرمگاہ اس کو اپنے انجام تک پہنچا کر رہے گی. آپ اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، شرمگاہ انجام تک پہنچا کر رہے گی. اسی لیے روایتوں میں کہ اخیر زمانے میں، بلکہ حدیث شریف میں کہ کوئی بھی انسان زنا سے بچا ہوا نہیں ہے نا. شرمگاہ کا نہیں تو ہاتھ کا، ہاتھ کا نہیں تو نگاہوں کا، نگاہوں کا نہیں تو کسی اور کا، لیکن ہر ایک انسان کے حصے میں زنا کا حصہ لکھا ہوا، اللہ یہ کہ اپنے آپ کو بچائے اور توبہ کرے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رات کی تنہائیاں ہمیں بہت ڈبانے والی، یاد رکھیں رات کی تنہائیاں ہی ڈبانے والی ہیں، اور رات کی تنہائیاں ہی ہمیں عروج دینے والی ہے. اس کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. اسی لیے جہاں پہ بھی معاملہ عروج کا ہوا ہے نا، تو رات کی تنہائیوں میں ہوا ہے. جنہوں نے اپنے مسائل کو حل کیا ہے نا، رات میں اٹھ کے مسائل کو حل کیا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اس میں وبالاسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، صحابہ رات میں بہت تھوڑا سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کی تنہائیوں کے اخیر پہر میں اللہ کے حضور بڑا استغفار کیا کرتے تھے. آج تو سچ بتائیں اس مجمع میں خال کوئی ہوگا جس کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہوگا، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے آوازاری کرنا اور اللہ کو منانا. یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ تو ہمیں رات کی تنہائیاں جو ہے وہ پاک نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات جو ہم سے سب سے بڑی غلطی ہے، نوجوانوں سے تو یہ غلطی ہوتی ہے، عام لوگوں سے جو ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے، ہم آخر دم تک کا موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. بھائی رات کے 12 بجے بستر پر بھی ہے نا تو بھی موبائل چل رہا ہے، یا تو ویڈیو یا ریل دیکھی جا رہی ہے. جب نیند آ رہی ہے تب بھی آنکھ کھول کے زبردستی جھانک کے دیکھ رہے ہیں، آنکھ نیچی جا رہی ہے، پانی نکل رہا ہے، پھر بھی جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ 12:30 تو ابھی بجا نہیں ہے، 12:30 موبائل رکھنے کا ٹائم. 12:30 بجے گا تو موبائل رکھیں گے بھی جیسے تیسے سو جائیں گے. اس سے سب سے بڑی غفلت کیا ہو رہی ہے، رات کے جو مسنون اعمال ہے وہ نہیں ہو پا رہے زندگی. نہ باوضو سویا جا رہا ہے، نہ فلق ناس پڑھا جا رہا ہے، نہ معوذتین پڑھا جا رہا ہے، نہ آیت تسبیح فاطمی، کچھ نہیں. جب انسان آخر دم تک موبائل دیکھا جائے تو کیا کرے گا؟ سائڈ پہ رکھ کے سو گئے. تو یاد رکھیے وہ ہمارے نوجوان کی بلکہ ہمارے بڑوں کی بھی، ہمارے مستورات کی بھی یہ جو غفلتیں جو آ رہی ہیں نا، یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے اپنی زندگی سے اس کو ذرا پاک کریں. اور میں آخری میں ایک بات پتے کی اور اندر کی بتانے لگا ہوں. یاد رکھیے یہ غیر جو ہے ان موبائلوں پر بھی، ان کے ایپس پر بھی، اور ان کے جو بھی ویڈیو لاتی ہے سب پر جادو چھوڑا جاتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے اور یہ اوتھینٹک بات ہے. کوئی عاجز آپ کو حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن پکی ٹکی بات ہے. ان جادو جو ہے ان ایپس کے اوپر ہے نا، ویڈیوز کے اوپر
اور ان تمام نیٹ فلکس کے اوپر جو خاص طور پہ یہودیوں کا نظام ہے، اس پہ باقاعدہ جادو چھوڑا جاتا ہے کہ بندہ جب اس میں انٹر کرے نا تو بس آگے چلتا ہی جائے، اس کا کوئی ایگزٹ نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے اس کا ایک آسان تجربہ بچوں سے کر کے دیکھیے، ہے نا، بچوں سے جو بچہ موبائل دیکھنے کا عادی ہو، آپ اس سے تھوڑی دیر موبائل دیکھو، وہ کیسے کاوڑا واوڑا ہو جائے، ایک دم چلا پکار سر دم پہ لگا دے گا، ایک دم جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ وہ اصل وجہ ہے کہ اس شہر کے اندر وہ آ چکا ہے، اس جادو کی چپیٹ میں آ گیا کہ اب جادو اس کو نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ عاجز نے بہت اندر کی بات بتائی ہے اور بہت پتے کی بات بتائی ہے۔ اسی لیے اگر ہم بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں نا، اسکرین ٹائم ہمارا زیادہ ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ نیٹ کا جادو ہم پہ چڑھ چکا ہے۔ وہ اسکرین کا جادو جو چھوڑا گیا ہے نا، یاد رکھے جادو چھوڑنے کے لیے بندے کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جادو کے ایسے ایسے اقسام ہیں، ہے نا، خاص طور پہ بیبیلونیا کا جادو بڑا مشہور ہے، جہاں سے بنی اسرائیلیوں نے جادو سیکھا ہے۔ مصر کا ایجپشین کا جادو مشہور ہے، کلدانیہ کا جادو بڑا مشہور ہے۔ یہ بڑے بڑے ہے نا، ان کے لیے تو کچھ بھی وہ نہیں ہے، تو دور بیٹھے بیٹھے بھی آپ کی تصویروں پہ ایسے جادو چھوڑ دیں، ان کے اوپر جادو چھوڑ دیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے میں اپنے احباب کو کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹیٹس کے اوپر اور آپ اپنے ڈی پی کے اوپر اپنا اور اپنے بچوں کا فوٹو نہ لگایا کریں، ان فوٹوؤں پر بھی سحر ہوتا ہے۔ لیکن ہم بس نیا بچہ پیدا ہو گیا، اس کے پہلے بھی دن کی فوٹو آ رہی ہے، گھر کے اس کی بھی فوٹو آ رہی ہے۔ بلکہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچے کے برتھ ڈے تھی، اس کی 6-8 سال کی، بڑا خوبصورت تھا، خوبصورت تھا، باپ نے خوب ماشاء اللہ سیلیبریٹ کیا، فوٹو کھینچا، گروپ میں ڈالا، اسٹیٹس پہ لگایا، سب کچھ لگایا۔ 4 دن میں بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 4 دن میں طبیعت خراب ہوئی، 8ویں دن بچے کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ باپ خود رو رو کے کہتا تھا اس بچے کا قاتل میں ہوں، اس بچے کو میں نے ہی مارا۔ کیوں؟ جو انہوں نے اسٹیٹس سے شیئر کیا ہے۔ ہاں، ہر آدمی تھوڑی نہ دیکھ کے ماشاء اللہ کہے گا، ماشاء اللہ لا قوت ہے، کوئی نہیں ہے بھائی، مارکیٹ میں کوئی نہیں کہنے والا ہے، سب جیلس ہے۔ مارکیٹ میں 90% بندے جو ہیں جیلس ہے، کوئی آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں کہ میرے لیے کوئی خیر خواہ ہے، والدین کے، اللہ اس کے رسول کے کوئی خیر خواہ نہیں مارکیٹ میں، اللہ ہے کہ کوئی بھائی بھائی ہو جائے، ورنہ تو ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ کاٹنے میں لگا ہو۔ تو یہ ہے، تو اللہ والوں اپنی رات کی تنہائیوں کو خوب پاکیزہ کریں، موبائل کا استعمال بہت نہ کے برابر کریں، خصوصاً رات میں ایک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلفاء حضرات کا بھی آزمودہ ہے، اور خلفاء حضرات نے اس کو بہت مجرب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، خلفاء اپنے متعلقین کو بتاتے ہیں تو وہاں سے معلوم ہو، تو انسان رات میں جو ہے نا کتاب کا مطالعہ کرے، اور اگر ہو سکے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کو تہجد کی توفیق ہوگی۔ کئی لوگوں نے اس تجربے کو بتایا ہے کہ رات میں حضرت کی کتاب کا مطالعہ کیے، اللہ نے اس کی روحانیت کی برکت سے اللہ نے تہجد کی توفیق دے دی۔ تو اپنا معمول یہ بنائیں گے انشاءاللہ، کوئی بھی دینی کتاب ہے، یعنی ہم سونے سے پہلے آخر عمل جو ہمارا خیر کا عمل ہے، کچھ سورے پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، ہے نا، اور وہ وقت میں بیوی کو دینے کا بھی ہے۔ دن بھر ہم تھکے آتے رہتے ہیں، بات چیت نہیں ہو پاتی، بچوں سے مل جل کر کچھ بات کرنے کا ہے، بچوں کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، بیوی سے بات چیت کرنے کا عمل ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کر کے سونے کا عمل ہے۔ لیکن بیوی الگ موبائل لے کے بیٹھی ہے، بچے الگ بیٹھے ہیں اور ہم الگ بیٹھے ہیں، سب اپنے اپنے خطاطوں کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اللہ یہ زندگی سے حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری معاشرتی زندگی نہیں تھی، ہے نا، ہم جو 90s کے ہیں، جو یہاں پہ ماشاء اللہ 90s کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں ہمارے بچپن کی زندگی بالکل نہیں تھی۔ ہمارے بچپن کی زندگی بالکل الگ تھی۔ جب سے موبائل آیا ہے 2009-10 کے بعد، 12 کے بعد، تب سے زندگیاں ایسی بدلتی بھی محسوس ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس عذاب سے، اس سحر سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے ہم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو، خصوصاً رات کو، اللہ تعالیٰ پاکیزہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اور حدیث سے صحیح معنوں میں روحانیت اور نورانیت کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔